السلام علیکم۔ سدرا کو اغوا کر لیا گیا تھا اور میں اغوا کاروں کی وین کے تعاقب میں تھا۔ سامنے ذرا ہی فاصلے پر گرد و غبار کی دھندلاہٹ میں ہلکے فیروزی رنگ کی وین کی جھلک مجھے نظر آ گئی۔ یہی میری مطلوبہ وین تھی۔ تسلی ہوتے ہی میں نے کار کی رفتار مناسب کر دی تاکہ وین والوں کو تعاقب کا شبہ نہ ہو سکے۔ اچانک اس وقت میں بری طرح چونکا جب بیک ویو مرر پر میری غیر ارادی نظریں پڑیں۔ میرے عقب میں بھی کوئی گاڑی تیزی سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ یک لخت میرا دھیان جیپ کی طرف چلا گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے حیرت بھی ہوئی کہ انہیں بھلا کیسے اس قدر پکا یقین ہو گیا کہ ان کا شکار یعنی میں اسی کچے نشیبی راستے پر مڑا ہوں گا، یا پھر میری طرح ان متوقع اغوا کاروں نے بھی اندھا جوا کھیلا تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے اس نازک وقت میں ان پر بے حد طیش آیا، تاہم میں نے تیزی سے سوچا اور ایک دم سٹیئرنگ گھما کر کار دائیں جانب کی قد اعظم جھاڑیوں اور درختوں کے جھنڈ کے درمیان گھما کر ایک جھٹکے سے روک دی۔ پھر پھرتی سے اترا اور کار کا انجن سٹارٹ اور دروازہ کھلا چھوڑ کر میں عقب میں لپکا تاکہ دیکھ سکوں متعاقب جیپ تھی یا کوئی اور گاڑی۔ جب وہ گاڑی دھول مٹی اڑاتی قریب سے گزری تو میں نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ وہ جیپ نہیں، ایک کار تھی، لمبی سی، نئے ماڈل کی اور امپورٹڈ۔ لمحے بھر کو میں سن ہو کر رہ گیا کیونکہ اس کار کو میں پہچان گیا تھا۔ یہ وہی کار تھی جب میں جوجی وغیرہ کے ساتھ نوید چھچرا کے ہاں عازم سفر تھا، اور راستے میں اس کار پر نگاہ پڑ گئی تھی۔ اس کار میں نے سجاد بیگ کو دیکھا تھا اور تعاقب کرنے پر اسے میں نے وسیم کی رہائش گاہ پر رکتے دیکھا تھا۔ میری پیشانی پر غور انگیز سلوٹیں ابھر آئیں۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ عجیب، الجھا ہوا اور سمجھ میں نہ آنے والا۔ ایک طرف جیپ میں اجنبی لوگ مجھے اغوا کرنے کی کوشش میں تھے اور دوسری جانب وین میں سدرا کا محبوس ہونا، پھر اس وین کے پیچھے سجاد بیگ کی گاڑی۔ تب ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ مجھے کوئی الجھی ہوئی ڈور ایک دم ہی سلجھتی محسوس ہونے لگی۔ میں نے کار دوبارہ ان کے تعاقب میں لگا دی۔ سپہر ہو چلی تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہوا سرد۔ میں نے کار کے شیشے چڑھا رکھے تھے۔ میں کار مناسب رفتار سے دوڑاتا رہا۔ وین اور کار یعنی آگے پیچھے جاتی ہوئی دونوں گاڑیاں مجھے نظر آتی رہیں۔ ناپختہ راستے کے سبب موڑ بھی تھے، اس لیے گاڑیوں کی رفتار کبھی دھیمی اور کبھی تیز ہو جاتی۔ ایک بات تو واضح سمجھ میں آئی کہ آگے جاتی ہوئی وین اور کار دونوں کا آپس میں لنک تھا، یعنی سدرا کو اغوا کرنے والے دونوں گاڑیوں کے لوگ ایک ہی تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سجاد بیگ کے ہی اما پر ہوا تھا، کیونکہ سدرا سجاد بیگ کی پرانی شکار تھی۔ منہ بولے ماموں کا بھانڈا پھوٹتے ہی سجاد بیگ کھل کر اپنی شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ سدرا کی دولت اور اس کی جائیداد پر قبضہ جمانے کا اس کا خواب نیا نہیں تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سیٹھ سکندر مرحوم کا چہرہ ایک بار پھر میری چشم تصور میں رقصاں ہو گیا۔ نہ جانے سدرا کی قسمت اچھی تھی یا پھر تقدیر کا کوئی سنہری موقع کہ میری نگاہ وین پر پڑ گئی اور سدرا کو میں نے اندر محبوس دیکھ لیا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محتاط روی کے ساتھ تعاقب میں لگ گیا۔ ساتھ ہی میرا دھیان ان جیپ والوں کی طرف بھی جاتا جو مجھے چھاپنے کے چکر میں تھے۔ ممکن تھا وہ پختہ روڈ پر سیدھا ہی نکل گئے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آگے تھوڑی دور جا کر واپس پلٹ جاتے اور اسی نشیبی راستے پر آن لگتے۔ یہ ایک الگ مصیبت تھی جو مجھے خامخواہی اپنے گلے پڑتی محسوس ہوئی۔ بہرکیف تعاقب جاری تھا۔ جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا، کہیں میدان بھی آ جاتا اور کہیں کھیتوں کے درمیان بل کھاتا راستہ۔ اس راستے کے بعد مجھے کسی چھوٹے قصبے کے آثار نظر آئے۔ اس کے بعد جنگل ویرانہ اور کہیں اجاڑ کھنڈر سا میدانی علاقہ۔ اس کے بعد ایک جگہ سے گزرے اور اس کے پار ایک پرانی طرز کا مکان دکھائی دیا اور دونوں گاڑیاں وہیں جا رکیں۔ میں نے ان سے پہلے ایک ٹیلے کی آڑ میں اپنی کار روک دی اور نیچے اتر آیا۔ پہلے ادھر ادھر دیکھا، دور آبادی کی جانب ہل بیل چلتے اور چند مقامی دیہاتی آتے دکھائی دیے۔ باقی قریب قریب کا علاقہ ویران ہی نظر آیا، اگرچہ یہ قصبہ مجھے کچھ ترقی یافتہ لگا تھا۔ ہائی ٹینشن بجلی کے دیو ہیکل کھمبوں کے علاوہ ٹیلی فون لائن کے پول بھی کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ اب میں پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے لیے میں چند قدم آگے بڑھ کر ایک جھنڈ میں چیتے کی طرح دبک کر بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ مکان ایک منزلہ تھا، قدرے مستطیل اور بوسیدہ نظر آیا۔ وین سے 4 آدمی اترے تھے اور ایک کے کاندھے پر سدرا تھی، مگر بے سدھ، شاید اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔
کار میں سے دو افراد برآمد ہوئے، ایک تو سجاد بیگ اور دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ اس کی کار کو ڈرائیو بھی وہی کر رہا تھا۔ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اب وہاں باہر یا دروازے پر کوئی نہ تھا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ سے حرکت کی اور جھکے جھکے چلتا ہوا مشرقی دیوار سے ہوتا ہوا عقب میں آ گیا۔ شکر تھا کہ یہاں گھنے چھتنار درخت اور نصف قد آدم جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں ان کی آڑ میں آ گیا۔ کبھی دیوار سے دو کھڑکیاں دکھائی دیں۔ ایک کھلی ہوئی تھی، اس کی چوکھٹ پر فولادی گرل نصب تھی۔ ایک سنگل پٹ کا دروازہ بھی دکھائی دیا۔ ممکن تھا کھڑکی سے کوئی باہر کا جائزہ لے رہا ہو، اسی لیے میں کچھ دیر تک جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ میں دبکا رہا۔ کچھ دیر بیت چلی، اچانک مجھے لگا جیسے یہ لوگ دوبارہ مکان سے باہر نکلے ہوں، کیونکہ دوسری جانب سے ان کے بولنے اور کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ میں دوبارہ جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا اسی ٹیلے پر جا پہنچا جہاں ذرا دیر پہلے میں گھات لگائے ہوئے تھا۔ صرف دو افراد مکان سے باہر آئے تھے۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب ایک آواز پر میں چونک پڑا۔ یہ کسی گاڑی کی آواز تھی اور اسی جانب سے آتی محسوس ہوئی جدھر سے ہم راستہ طے کر کے یہاں تک پہنچے تھے۔ یک لخت جیسے میرا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ یہ وہی جیپ تھی جس میں سوار نامعلوم حملہ آوروں نے مجھے یرغمال بنانے کی کوشش کی تھی۔ گویا میرا خدشہ درست نکلا تھا۔ یہ لوگ کچھ آگے جا کر دوبارہ ناکام پلٹے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں اسی نشیبی راستے پر جا اترا ہوں، اور وہ بھی اب گاڑیوں کے ٹائروں کے تازہ نشانات دیکھ کر یہاں آن پہنچے تھے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دماغ یہ سوچ کر بھگ سے اڑ گیا کہ ان لوگوں نے میری کار بھی ذرا فاصلے پر جھاڑیوں میں کھڑی دیکھ لی ہوگی، اور یقیناً ان لوگوں نے وہاں بھی اپنا ایک آدمی گھات لگائے کھڑا رکھا ہوگا تاکہ میں واپس اپنی کار کی طرف پلٹوں تو وہ مجھے چھاپنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال بہرکیف ابھی دیکھنا یہ تھا کہ یہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں جھاڑیوں میں دبکا جیپ قریب آتے دیکھتا رہا۔ مکان سے برآمد ہونے والے وہ دو افراد بھی اس جیپ کو دیکھ کر محتاط ہو گئے۔ جیپ ان کے قریب آن رکی۔ میں نے دیکھا اس کے اندر سے دو افراد نیچے اترے۔ یہ وہی تھے۔ میرا اندازہ درست نکلا، یہ چار تھے۔ ایک کو میری کار کے پاس اتار آئے تھے، تیسرا ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ دو نیچے اترے تو وہ اول الذکر دو افراد سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اپنی سماعتوں کو دھیان سے لگانے کی کوشش کی۔ اماں جی کی مخصوص بوٹی کے سبب میری بصارت کے ساتھ ساتھ سماعتیں بھی تیز تھیں، مگر ایک حد تک، جب کہ فاصلہ زیادہ تھا۔ میں قریب کھسکنے لگا۔ یہاں کوئی سہراب نامی شخص آیا ہوا ہے۔ کیا وہ اسی مکان کے اندر موجود ہے؟ صاف آتی اس آواز پر میں وہیں ٹھہر گیا۔ جیپ والے نے مکان والے سے سوال کیا تھا، جس پر میری عقابی نظروں نے صاف محسوس کیا کہ وہ چونکا تھا۔ یقینی امر تھا کہ مکان والے بھی میرے نام سے اچھی طرح واقف تھے۔ عجیب مخمصہ تھا، دونوں ہی گروپ میرے دشمن تھے، ایک جانا دشمن اور دوسرا انجانا۔ سہراب، مکان والے نے چونک کر میرا نام دہرایا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ یہاں آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ بھی اس سے واقف ہو، جیپ والے کے دوسرے ساتھی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تب پھر وہ تم لوگوں کے ہی تعاقب میں یہاں آیا ہوگا اور قریب قریب میں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ میں اس کی بات پر سکتے میں آ گیا۔ میرے اس خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی کہ انہوں نے میری کار دیکھ لی تھی۔ یقیناً ٹائروں کے نشانات نے میری کار کو ظاہر کر دیا تھا، ورنہ میں نے اسے مکان سے دور ٹیلے کے عقب میں جھاڑیوں کے جھنڈ میں کھڑا کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ادھر ہی کہیں ہے، مکان والے کے دوسرے ساتھی نے قدرے چونک کر کہا۔ ہاں، جیپ والے کے پہلے ساتھی نے سر کو اثباتی جنبش دی، کیونکہ اس کی کار یہاں سے ذرا فاصلے پر موجود ہے۔ ہم نے اپنا ایک ساتھی وہاں کھڑا کر رکھا ہے، لیکن تم کون لوگ ہو؟ اسے کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ مکان والے کے ساتھی نے کار والوں سے سوال کیا۔ اس لیے کہ وہ یقیناً تم لوگوں کے تعاقب میں ہی آیا ہوا ہے۔ جب تمہاری وین نے ہماری جیپ کو ٹکر ماری تھی، مکان والوں نے جیپ کو پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ یہی سمجھے تھے کہ شاید یہ لوگ لڑنے آئے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ سہراب تمہارا دشمن ہوگا، لیکن وہ ہمارا شکار ہے۔ ہمیں مل کر اسے آس پاس تلاش کرنا ہوگا، جیپ والے نے کہا۔ مکان والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان دونوں کو اندر لے گیا۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے۔ بیک وقت دو گمبھیر صورتحال کا سامنا تھا۔ وہ لوگ اندر صلاح مشورے کے لیے گئے تھے، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد میری ڈھونڈیا پڑنے والی تھی۔ میرا منصوبہ فیل ہوتا محسوس ہوا۔ مجھے تیزی سے سوچنا اور فوری فیصلہ کرنا تھا۔
یا تو ان سے بھڑ جاتا اور سدرا کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا، لیکن اس میں خطرات تھے۔ سدرا کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ خفیہ کارروائی کا وقت اور موقع نہ رہا تھا۔ کیا 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 جائے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ابھی میں ایک فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ یکا یک مکان کے اندر سے دونوں جیپ والے اور مکان والے مزید 3 ساتھی باہر آ گئے۔ اب ان سب کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں۔ وہ ایک دم مکان کے چاروں طرف پھیل گئے۔ ایک میری سمت بڑھنے لگا۔ میں جنگلی بلے کی طرح تیزی سے مگر بے آواز پلٹا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پھر ایک درخت پر چڑھ گیا اور مضبوط شاخوں کا سہارا لیے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب آمنا سامنا اور ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرا پہلا شکار جو مکان والوں یعنی اغوا کاروں سے تعلق رکھتا تھا، اسی درخت کے جیسے ہی نیچے آیا میں نے اوپر سے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگیدتا ہوا جھاڑی دار زمین پر آ رہا۔ اس نے سنبھالا لینے کی کوشش کی، لیکن میری کھڑی ہتھیلی کے ایک ہی وار نے اس کی ہنسلی کی ہڈی توڑ ڈالی اور میرا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر آ گیا کہ شدت تکلیف کے مارے چیخ سے اس کے دیگر ساتھی میری طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن یہ محنت بھی اکارت گئی۔ کھڑبڑاہٹ نے اس کے ایک دوسرے ساتھی کو جو میری تلاش میں دوسری سمت سے چکر کاٹتا ہوا قدرے قریب آ چکا تھا کو خبردار کر دیا۔ وہ چونک کر اسی طرف کو لپکا اور ایک فائر بھی جھونک دیا۔ گولی کا دھماکہ دیہات کے اس ویرانے میں ابھرا اور سب اسی جانب کو آن پڑے۔ میں نے اپنے پہلے شکار کا پستول قبضے میں کر لیا اور اسی سے دوسرے ساتھی پر گولی چلا دی۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کے کہیں لگی تھی اور وہ ایک بھیانک چیخ مار کر گرا۔ میں چوکنا چیتے کی طرح جھکے جھکے پلٹا اور اسی وقت کسی کا بھاری بھرکم وجود مجھ پر آن پڑا۔ یہ میرے لیے اچانک تھا، اسی لیے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر گرا تو پستول بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑا۔ بھاری بھرکم وجود والا بلا کی پھرتی سے سنبھلا اور اگلے ہی لمحے اس کی خونخوار غراہٹ ابھری۔ خبردار، اب حرکت مت کرنا ورنہ گولی تمہارا بھیجا اڑا دے گی۔ میں ایک گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مکان والوں میں سے ایک تھا۔ جیپ والا ایک آدمی جس کی میں نے ہنسلی کی ہڈی توڑی تھی اور ایک گولی کھا کر گرا تھا، وہ مکان والوں کا ساتھی تھا۔ اسی اثنا میں ان کے دیگر ساتھی بھی آ گئے۔ ان میں مکان والے یعنی سجاد بیگ کے آدمی اور جیپ والے 2 افراد تھے۔ ڈرائیور ابھی شاید جیپ میں ہی تھا۔ وہ سب مجھے غور سے مگر خشمگی نظروں کے ساتھ گھورنے لگے۔ ان سب کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں جن کا رخ میری جانب تھا۔ وہ مجھے گولیوں سے بھون ڈالنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو اور کسی غلط حرکت کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ سر دست ان کا حکم ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ناچار میں نے ایسا ہی کیا تو انہوں نے مجھے مکان کی جانب چلنے کا کہا اور خود میرے پیچھے محتاط قدموں سے آنے لگے۔ مکان کے قریب پہنچا تو جیپ سے ڈرائیور بھی اتر چکا تھا اور مکان کے باہر دروازے کے قریب میں نے سجاد بیگ اور 2 مسلح آدمیوں کو بھی کھڑے پایا۔ سجاد بیگ سے جیسے ہی میری نظریں چار ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا سا پڑ گیا، جیسے اپنی تازہ کارروائی کے فوراً بعد اس کا مجھ سے سامنا بالکل ہی غیر متوقع ہو۔ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں غیظ کی چنگاریاں اور فتح کی چمک بیک وقت ہی امڈی۔ اس نے اس وقت بھی اعلیٰ درجے کا بلیک لارنس ٹریپیکل سوٹ پہن رکھا تھا۔ ناک نقشہ بدلا ہوا تھا، بال چھوٹے کروا لیے تھے، کنپٹیوں پر سفیدی نظر آنے لگی تھی، جسم خوب گھٹا ہوا ہو گیا تھا۔ رنگت جو پہلے کبھی صاف تھی اب قدرے جھلسی ہوئی سی ہو گئی تھی۔ چہرہ بھی پھولا پھولا سا دکھائی دیا۔ اسے اندر لے آؤ، کہتے ہوئے وہ دروازے کی جانب پلٹ گیا۔ 1 منٹ، یہ ہمارا شکار ہے، اسی وقت جیپ والے 3 افراد میں سے ایک نے کہا۔ دروازے کی طرف پلٹتا ہوا سجاد بیگ رکا، پھر دھیرے دھیرے پلٹ کر مڑا، تخاطب کو خشمگی نظروں سے گھورا اور پھر قریب کھڑے اپنے آدمی سے نہایت ہی غصیلے اور حقارت سے پوچھا، کون ہیں یہ لوگ؟ اس کا اشارہ جیپ والوں کی طرف تھا۔ ہمیں نہیں معلوم باس، کون ہو تم لوگ؟ سجاد بیگ نے باروب آواز میں ان سے پوچھا۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، جیپ والے لہیم شہیم آدمی نے کہا۔ اس نے کھلی ڈلی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اوپر گرم شال تھی۔ چہرہ بھاری اور گھنی مونچھیں تھیں۔ وہ ان سے بالکل بھی مروب نظر نہیں آ رہا تھا اور اسی روکھے انداز میں جواب دیا جس انداز سے سجاد بیگ پیش آیا تھا۔ تو پھر اپنا راستہ پکڑو، سجاد بیگ نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ یہ ہمارا شکار ہے، تمہارے ہاتھ تو یہ اتفاقاً لگا ہے،
جب تمہاری وین ہم سے ٹکرائی تھی۔ جیپ والے کے دوسرے ساتھی نے سجاد بیگ سے بے خوفی سے کہا۔ لہجہ اس کا بسپاٹ اور خشک تھا۔ اب یہ ہمارا شکار ہے، سجاد بیگ اسی لہجے میں بولا۔ بہتر ہوگا کہ تم لوگ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ بڑی سنگین اور عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ دو گروپ جو دونوں ہی میری جان کے دشمن لگتے تھے، میری وجہ سے اب ایک دوسرے سے الجھنے والے تھے، جو کسی بھیانک اور خونی تنازع میں پڑنے والے تھے۔ ہرگز نہیں، لہیم شہیم آدمی نے غرا کر کہا۔ سجاد بیگ کی آنکھوں میں درشتی کی چمک لہرائی۔ یک لخت اس کے آدمیوں نے ہتھیار سیدھے کر لیے۔ یہی وہ وقت تھا جب لہیم شہیم آدمی کے ایک ساتھی نے بڑھ کر اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ سجاد بیگ سے بولا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے صرف ایک سوال پوچھنے دیا جائے، اس کے بعد ہم لوٹ جائیں گے۔ سجاد بیگ نے اس کی فوراً اجازت دے دی۔ میں اندر سے حیرت میں مبتلا تھا۔ آخر عقدہ تو کھلے کہ یہ جیپ والے کون لوگ تھے۔ وہ ڈرامائی انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آیا اور اپنی چبھتی ہوئی نظریں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا۔ نادو کدھر ہے؟ اس کے سوال پر مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ چند ثانیے تک تو میں اس کا چہرہ تکتا ہی رہ گیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ پھر بولا، نادو سے میرا کیا تعلق؟ وہ معاملہ تو مختار احمد کے طلاق دینے کے بعد ختم ہو چکا۔ زیادہ چلاک بننے کی کوشش مت کرو، لہیم شہیم شخص گرج کر بولا۔ مختار احمد سے اس کا تعلق ختم کیا گیا تھا، لیکن تم نے شاید نادو سے اپنا تعلق نہیں توڑا ہے۔ نادو میرے ساتھ تھی نہ ہے، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، میں نے بھی مسکت جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ جیپ والا مزید کچھ کہتا، سجاد بیگ نے دخل دیا اور اس سے نہایت ناگواری سے بولا۔ تم نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا، اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ جیپ والے نے ایک نظر مجھے اور پھر سجاد بیگ کی طرف معاندانہ نظروں سے دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ کون لوگ تھے یہ؟ سجاد بیگ نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ میں نہیں جانتا انہیں، میں نے جھوٹ بولا۔ یہ نادو کون ہے اور یہ کیا چکر ہے؟ سجاد بیگ نے میری طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑیں۔ ان کے گاؤں کی کوئی لڑکی تھی، بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ، اور چھوڑو اندر چلو۔ سجاد بیگ نے میری بات کاٹی اور اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی مجھے گن پوائنٹ پر اندر لے آئے۔ لاؤنج میں کرسیاں اور ایک صوفہ پڑا تھا۔ سجاد بیگ صوفے میں دھنس گیا، مجھے اس کے سامنے والی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ باقی اس کے مسلح آدمی میرے گرد گھیرا ڈالے مستعد کھڑے ہو گئے۔ ہمارا کب سے تعاقب کر رہے تھے؟ سجاد بیگ نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی کا تعاقب نہیں کر رہا تھا، میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔ ان جیپ والوں سے بچ کر نکل جانے کی کوشش میں تھا۔ سجاد بیگ نے میری بات پر ہلکا سا طنزیہ ٹھسکا مارا، پھر بڑے اطمینان سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور لائٹر دکھانے لگا، پھر ایک گہرا کش لے کر بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس جھوٹ کو تسلیم کر لوں گا؟ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ تمہارے سامنے ہی یہ لوگ یہاں تک میرے تعاقب میں آن پہنچے تھے۔ میں نے خود اعتمادی سے پھر دروغ گوئی سے کام لیا۔ یہ کیسا اتفاق ہوا کہ عین اس جگہ پر جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تم بھی ادھر کا ہی رخ کرتے؟ سجاد بیگ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ اتفاق ہی ہے، میں نے دوبارہ اسی اعتماد سے جھوٹ بولا۔ میں انہیں جل دینے کے لیے نشیبی راستے پر مڑ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ مین ہائی وے سے آگے نکل جائیں گے، لیکن میں اس طرف آیا تو یہ قصبہ دکھائی دیا۔ کسی سے راستہ پوچھ کر آگے نکل جانا چاہتا تھا کہ میری کار خراب ہو گئی اور مجھے اسے راستے ہی میں چھوڑ کر پیدل آگے بڑھنا پڑا، تو یہ مکان نظر آ گیا۔ میں یہاں پناہ لینے کی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ بھی آن پہنچے۔ سجاد بیگ نے ایک ہمکاری بھری۔ میری کہانی پر وہ شاید کچھ یقین کرنے لگا تھا، اور چند ثانیے کسی گہری سوچ میں مستغرق رہنے کے بعد بولا۔ بڑے دنوں بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس کے پوچھنے کا انداز بڑا ڈرامائی سا تھا۔ میں نے کندھے اچکا کر عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کوئی خاص نہیں، فقط اتنا کہ کبھی میرا تم لوگوں سے تعلق رہ چکا تھا، بس اتنا ہی۔ اور کیا ہو؟ اپنی نمک حلالی کے بارے میں کچھ نہیں کہو گے؟ وہ مکاری سے بولا۔ اس کا سگریٹ ختم ہونے لگا تھا۔ سگریٹ کی راکھ اس نے سامنے تپائی پر رکھی ایشٹرے میں جھاڑی۔ وہ سب ماضی کا حصہ بن چکا، میں نے کہا۔ وہ میری بات پر استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اچھا، تو پھر اب تک
तुम सिदरा के परों में छुपे क्या कर रहे हो? मैं उसकी बात पर अंदर से थोड़ा सा चौंका। मुझे अंदाज़ा था कि उसे सब कुछ मालूम होगा, लेकिन लिहाजा यहाँ झूठ बोलने का कोई फ़ायदा ना था। मैंने कहा, क्या करता फिर? कौन मुझे नौकरी या पनाह देता? सिदरा के पास रहने का ठिकाना भी मिल गया और नौकरी भी। नहीं, तुम अभी तक उसकी नमक हलाली में मसरूफ़ हो। मेरी वो नमक हलाली अब मजबूरी बन चुकी है। माजे की बहन फौजिया तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, वो अब मेरी मंगेतर है। अच्छा, मैं तो समझा था कि तुम सिदरा पर डोरे डाले हुए थे। वो कमीनगी से बोला। तुम्हारा ख्याल गलत है, मैंने कहा। वो खामोश रहा। मैंने दोबारा उसे मुखातिब करते हुए कहा, देखो सज्जाद बेग, अब तुम्हारा और मेरा मामला ख़त्म हो चुका। बॉस इकबाल भी ज़िंदा नहीं रहा। तुम उसकी तंजीम को कामयाबी से हाईजैक कर चुके। लिहाजा अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तनाज़ा बाकी नहीं बचा। बेहतर होगा मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। मेरा यही ख्याल था कि उसे ज़रा बराबर भी इस बात का शुबा न हुआ था कि मैंने सिदरा को उनके कब्ज़े में देख लिया है और उसे उनके चुंगल से बचाने के लिए ही यहाँ तक आया हूँ। अभी तुम्हें हमारा मेहमान बनना होगा। कहते हुए उसने अपने आदमी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। आदमी ने झुककर उसकी बात सुनी, फिर लौट गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो मेरी आंखें फैल गईं। मुझे इतनी जल्दी ये सब होने की बिल्कुल तवक्को न थी। सज्जाद का आदमी लौटा तो उसके हमराह सिदरा थी। सिदरा को उस आदमी ने दबोच रखा था। उसकी हालत गैर थी, लेकिन मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने हल्की सी चीख मारी। सोहराब! मैं एकदम उठ खड़ा हुआ। मेरे गिर्द खड़े 3 आदमियों ने यकदम अपनी गन्नें मुझ पर सीधी कर लीं। ये तुम क्या कर रहे हो? सिदरा को तुमने अगवा क्यों किया है, सज्जाद बेग? मैंने दानिस्ता इस तरह अदाकारी की जैसे मुझे कुछ इल्म ही ना हो। सज्जाद बेग बगौर मेरा चेहरा तक रहा था, जैसे कुछ अखज़ करना चाहता हो। फिर सिदरा पर एक निगाह डालने के बाद मुझसे बोला, फ़ज़ूल सवाल है, बैठ जाओ। मेरे आदमी बहुत ख़तरनाक हैं। कई बातें मैंने इनकी सवाबदीद पर छोड़ रखी हैं, कहीं ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें। उसके लहजे में मक्काराना तहदीद थी। सज्जाद बेग, तुम्हें ये सब महंगा पड़ेगा। सिदरा अचानक कुछ रूहान से कुछ तैश और कुछ बेबसी के इसे आलम में चिल्लाकर बोली, तुम मेरे बाप के भी कातिल हो और मेरी माँ के भी। अंकल मुश्ताक को भी तुमने। यू शट अप! सज्जाद बेग यकदम गुस्से से बिफर गया और उठ खड़ा हुआ। शायद मुझे वहां देखकर सिदरा को भी जोश सा आ गया था, या फिर ये कोई मायूसी और बेबसी की इंतहा थी। मैंने तुम्हें यहाँ ये बकवास करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारा नमक हलाल और पुराना वफादार मुलाजिम तुम्हारे सामने है। दूसरे मानों में तुम दोनों की जिंदगियां मेरे रहम करम पर हैं। जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है, सजाद बेग। मैं उसकी धमकी से मरूब हुए बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। मुझे गन पॉइंट पर लिए हुए उसके 1-2 कारिंदों ने अपनी गन्नें खड़खड़ाईं। मैंने एक ज़रा गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखा। बोलने दो इसे, आज इसे अपने दिल की भड़ास निकालने दो। आखिर को दोनों हमारे मेहमान हैं। मान, सज्जाद ने तंजिया लहजे में कहा। तखातब उसके हवारी और इशारा मेरी और सिदरा की जानिब था। तुम चाहते क्या हो सज्जाद बेग? सिदरा ने सवाल किया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो एक शानदार से बिजनेस कोट सूट में थी। अपने दफ्तर में वो इसी टिप टॉप से रहती थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसे सज्जाद बेग के आदमियों ने ऑफिस से ही यरगमाल बनाया होगा, या फिर इसी राह पर कहीं आते जाते हुए। हाँ, अब तुमने काम की बात की मिस सिदरा, सजाद बेग ने मानीखेज मुस्कुराहट से कहा, और इसके साथ ही अपने उस कारिंदे को मखसूस इशारा भी किया जिसने सिदरा को दबोच रखा था। इशारा पाते ही उस आदमी ने सिदरा को छोड़ दिया। आओ यहाँ आराम से बैठ जाओ, सोहराब के पास, और तुम भी। सजाद बेग ने उससे और आखिर में मेरी तरफ देखते हुए कहा। सिदरा मेरे करीब आने लगी और मेरा एक बाजू थाम लिया। मैंने उसके नर्म नाजुक हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख दिया और फिर हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। सज्जाद बेग ने भी दोबारा अपनी नशिस्त संभाल ली। वो बड़ी मक्काराना नज़रों से हम दोनों को साथ साथ बैठे देखता रहा, फिर कमीनगी से मुस्कुराते हुए बोला, बहुत याराना लगता है तुम दोनों में, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम फौजिया को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। असल टारगेट तो तुम्हारा सिदरा थी, एक अकेली और अमीर कबीर नौजवान खूबसूरत लड़की। उसकी लगव बयानी पर मेरे अंदर तैश का बादल सा उठा, लेकिन मैं जब्त कर गया।
جبکہ سدرا کا چہرہ شرم اور خجالت امیز برہمی سے سرخ ہو گیا۔ میں نے سدرا کا ہاتھ ہولے سے دبا کر اسے چپ رہنے دیا، بالفاظ دیگر اس کتے کو بھونکتے رہنے کے لیے چھوڑ رکھا۔ سدرا نے بھی ایک گہری سانس لے کر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، تو میں فقط وہی چاہتا ہوں جو شروع سے چاہتا آ رہا تھا، سجاد بیگ نے دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تب تک تو بالکل ٹھیک چلتا رہا تھا جب میں مسز سکندر کا منہ بولا بھائی اور سدرا کا ماموں ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا، لیکن سہراب نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، یہاں تک کہ اپنے باس اقبال کی نظروں میں بھی میری کوئی اہمیت نہ رہی۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اور باس اقبال کے درمیان خوب ٹھنی ہوئی تھی۔ میں اس اونٹ کے کہیں کروٹ بدلنے کا شدت سے منتظر بھی رہا، اور وہی ہوا۔ سہراب، تمہارا احسان ہے کہ تم نے بالآخر باس اقبال کو ٹھکانے لگا ہی دیا۔ وہ اتنی بکواس کر کے رکا۔ میں نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اقبال کو میں نے نہیں، وہ ایک خطرناک بیماری کے سبب اپنی موت آپ مرا ہے۔ یوں سمجھو مکافات عمل کا شکار ہوا ہوں۔ میری بات پر سجاد بیگ نے اپنے حلق سے ایک استہزائیہ سا ٹھسکا برآمد کیا۔ خطرناک بیماری اور اپنی موت۔ پھر ایک دو لہجے کے توقف کے بعد دوبارہ بولا، خیر چھوڑو، کام کی بات کر لیتے ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے اسی آدمی کو اشارہ کیا جس نے تھوڑی دیر پہلے سدرا کو دبوچ رکھا تھا۔ اشارہ پاتے ہی اس نے اپنے سر کو ہولے سے خم کیا اور الٹے پیر پلٹ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ لوٹ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس تھا۔ میں اور سدرا بیک وقت اس بریف کیس کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہے۔ کارندے نے بریف کیس سجاد کے پیروں کے قریب رکھ دیا، جسے بعد میں اٹھا کر سجاد نے تپائی پر رکھا۔ اسے کھولا اور اندر سے ایک خاصی ضخیم سی فائل نکالی۔ بریف کیس بند کیا اور فائل اس پر رکھ دی، پھر پین بھی نکال کر فائل کے اوپر رکھا۔ اس کے بعد صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں اب یہ پرانا معاملہ نمٹا دینا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آج تک بہت نقصانات برداشت کیے اور وقت بھی برباد کیا۔ سودے بازی کا میں پکا آدمی ہوں، اپنا ذرا سا نقصان بھی مجھے قابل قبول نہیں، میں کچھ ایسی ہی فطرت کا مالک ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے آخر میں سدرا کو مخاطب کیا، مس سدرا، یہ فائل دیکھ رہی ہو، اس کے اندر کچھ ایسے اسٹامپ پیپرز ہیں، اگر تم ان پر دستخط کر دو تو میرا تمہارا سارا جھگڑا ختم، بلکہ سہراب سے تو سمجھو میرا کوئی تنازع تھا ہی نہیں۔ وہ بڑی گہری مکاری سے بولا، مجھے اس کے لہجے میں چھپی ہوئی بھیڑیے جیسی خونخواری صاف محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کے اسٹامپ پیپرز ہیں؟ سدرا نے ایک نگاہ تپائی پر رکھے بریف کیس اور فائل پر ڈالتے ہوئے سجاد سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس ایک معمولی سا معاہدہ ہے۔ میں تمہارا سب کچھ نہیں لے رہا، فقط وہ زمین جو کراچی کے ایک پوش ترین علاقے میں ہے اور ہیڈ مرالہ کے قریب واقع تمہارا سالونیٹ آئل ایکسٹریکشن پلانٹ۔ بس مجھے صرف یہ دونوں چیزیں تم سے درکار ہیں۔ سدرا اور میں اس کا منہ تکتے رہے۔ وہ جلے ادھورے سگریٹ کا آخری کش لگا کر اسے ایش ٹرے میں مسلنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، میں جانتا ہوں مس سدرا، تمہارے لیے یہ دونوں معمولی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ دونوں جگہیں اہم ہیں۔ اب بولو، کیا کہتی ہو؟ اس نے جیسے گوٹ سدرا کے آگے سرکا دی، مگر اس کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی میں نے سجاد بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا، حیرت ہے سجاد صاحب، تم خود اب ایک اتنی بڑی تنظیم کے کرتا دھرتا ہو چکے ہو، بھلا اب تمہیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ اچھا سوال ہے، وہ پہلو بدل کر ڈرامائی انداز میں بولا، میں صاف بات کرنے کا قائل ہوں۔ دراصل میں اپنی مافیائی حیثیت کی پردہ پوشی کے لیے خود کو ایک بڑے کاروباری شخص کے روپ میں ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی قانونی یا خفیہ ادارہ میری بیخ کنی کے لیے سرگرم نہ ہو۔ یہ ایک بڑی تنظیم کے سربراہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ تمہارا ان چیزوں پر کیا حق ہے؟ یہ تو میری ملکیت ہیں، سدرا نے جیسے معصومیت سے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے تعصب تھا کہ ابھی تک سدرا کو اس شفاق خطرے کا احساس ہی نہ ہو سکا تھا جو میں یہاں سجاد بیگ کے نرگے میں آتے ہی محسوس کرنے لگا تھا۔ اب شاید کوئی موت کا، ایک بھیانک موت کا برہنہ رقص شروع ہونے والا تھا۔ حال سے کمرے میں یک لخت کوڑیالے سانپ کی طرح سرسراتا ہوا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو جانے والے ایک خطرناک احساس کو شاید میری چھٹی حس نے محسوس کر لیا تھا، کسی اور نے نہیں،
کیونکہ میں ان اجنبی جیپ سواروں کو ابھی تک نہیں بھولا تھا جو بعد میں نادو والے معاملے کو مجھ سے پوچھ تاچھ کے بعد اجنبی نہیں رہے تھے۔ یوں رہ رہ کر مجھے ان کی طرف سے یہ کھٹک ہو رہی تھی کہ کیا وہ میرے جوابات سے واقعی مطمئن ہو کر چلے گئے تھے یا پھر دوبارہ ایک نئی طاقت اور نئی کمک کے ساتھ یہاں کسی بھی وقت ہلہ بولنے والے تھے۔ ایک بات کی حیرت مجھے یوں بھی تھی کہ نادو آخر کہاں چلی گئی، جبکہ اس نے ہائی وے ہوٹل پر اچانک خاموشی سے راہ فرار اختیار کر لی تھی اور میرے لیے ایک رکا چھوڑ گئی تھی کہ وہ دوبارہ انہی لوگوں کے پاس جا رہی ہے، نیز میں اسے تلاشنے کی کوشش نہ کروں تو پھر وہ ان لوگوں کے پاس کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ آخر پھر کہاں چلی گئی تھی؟ وہ مختارے کے طلاق دینے کے بعد اس قدر بد دل اور شکست خوردہ ہو گئی تھی کہ اس نے اب ساری عمر اس بڈھے گرد چودھری شالہ جی کے پاس ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ان تک کیوں نہیں پہنچی؟ میں یہ باتیں ان جیپ سواروں کے گوش گزار کر سکتا تھا، مگر ظاہر ہے نہیں کر سکتا تھا۔ عقدہ یہی کھلا تھا کہ وہ چودھری جی برادران کے وہ ہواری تھے جن کے ذمہ نادو اور مختارے کا قصہ خلاص کرنا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اب فقط نادو کی صادقہ بات دوبارہ چودھری شالہ جی کی گود میں جانے کی دیر تھی۔ بہرکیف ادھر سجاد بیگ نے سدرا کے معصومانہ سوال پر استہزائی انداز کا قہقہہ بلند کیا اور بولا، یقین نہیں آتا کہ اس قدر بچگانہ سوال کرنے والی ایک نوجوان سی لڑکی اپنے مرحوم باپ کے کروڑوں کا کاروبار کس طرح سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کا سوال بچگانہ ہرگز نہیں ہے سجاد بیگ، میں نے درمیان میں اس کی طرف گھور کر کہا۔ کوئی بھی اپنی محنت کی کمائی کو اس طرح آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ پھر یہ تمہاری کون سی مکروز رہی ہے جو تم اس کی دو اہم پراپرٹیوں پر اپنا غاصبانہ قبضہ جمانا چاہتے ہو؟ میری بات پر اس کے حلق سے وحشیانہ غراہٹ سی برآمد ہوئی۔ گردن موڑ کر میری طرف شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور اسی لہجے میں بولا، شٹ اپ، تم بہت اس کے خدائی فوجدار بنے رہے، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ پھر وہ سدرا کی طرف دیکھ کر دوبارہ مخاطب ہوا، چلو لڑکی ادھر اپنے دستخط کر دو، اٹھو اور یہاں آؤ میرے پاس، میرے قریب۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ کو تھپ تھپاتے ہوئے آخر میں اس سے کہا۔ سدرا کا ہاتھ لرز رہا تھا، میرا ہاتھ ہنوز اس کے نرم و نازک ہاتھ پر تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، سجاد بیگ کی تیز اور کھوجتی ہوئی نظریں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو سجاد بیگ، اس طرح زبردستی گن پوائنٹ پر تم سدرا کی دونوں جائیدادیں ہضم کر لو گے؟ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ وہ پھر بفر گیا۔ اگلے ہی لمحے نفرت اور طیش بھرے لہجے میں دانت نکوس کر بھیڑیے جیسی غراہٹ تلے بولا، تم اپنی بکواس بند نہیں کرو گے تو میرا اشارہ کافی ہوگا، میرے ساتھی تمہیں ادھر ہی گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے۔ پلیز سہراب، تم خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو، سدرا نے مجھ سے کہا، اور پھر سجاد بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنی یہ دونوں پراپرٹیز تمہارے نام لکھنے کو تیار ہوں، مگر اس بات کی کیا ضمانت کہ تم ہم دونوں کو یہاں سے صحیح سلامت جانے دو گے؟ نو پرابلم، سجاد بیگ اسے رضامند پا کر دبی دبی مسرت تلے بولا، تم ادھر دستخط کر دو، میرے ساتھی تمہیں اور سہراب کو وہیں چھوڑ آئیں گے جہاں تم جانا چاہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سدرا جو اب کافی حد تک جسمانی اور اعصابی طور پر سنبھالا لے چکی تھی محتاط لہجے میں بولی، یہ اسٹیمپ پیپر میرے حوالے کر دو، تمہارے ساتھی ہمیں یہاں سے نکال کر شہر لے چلیں۔ اپنی رہائش گاہ کے قریب پہنچ کر گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کر میں دونوں اسٹیمپ پیپرز پر دستخط کر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے، میں بس اپنی اور سہراب کی زندگیوں کی ضمانت چاہتی ہوں۔ سجاد بیگ ہونٹ بینچے کچھ سوچتا رہا، پھر مکاری سے بولا، اگر میں چاہوں تو ادھر ہی تم سے زبردستی دستخط کروا سکتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے تمہاری جانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کسی قسم کی کوئی چالاکی اور بات کی ذمہ داری تم دونوں پر ہوگی، کیونکہ تم دونوں میرے ہتھیار بند ساتھیوں کے گھیرے میں ہی رہو گے۔ منظور ہے تو بولو۔ مجھے منظور ہے، سدرا نے فوراً کہا۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا، اس نے مجھ سے نگاہیں چرا لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، مگر چونکہ دیکھا جاتا تو یہ سدرا کا ذاتی معاملہ تھا، اس کے پاس اگرچہ مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن مجھے سجاد بیگ کا اس طرح اس کی دو اہم پراپرٹیوں پر غاصبانہ قبضہ گراں گزر رہا تھا۔ ایک اور بات، سجاد بیگ نے بیگ اور اسٹیمپ پیپر دوبارہ بریف کیس میں رکھتے ہوئے سدرا کی طرف دیکھ کر کہا، اپنے اس شہزادے سے کہہ دو کہ یہ کسی قسم کی چالاکی نہ کرے، کیونکہ میرے آدمیوں کی موجودگی میں ایسا کرنا نہ صرف خود اس کے لیے بلکہ تمہارے لیے بھی جان لیوا ہوگا۔ سہراب ایسا نہیں کرے گا۔
ये मेरे हुक्म का पाबंद है। सिदरा ने इंतहाई संजीदगी से कहा। अलकिस्सा हम रवाना होने के लिए उठ खड़े हुए। उसके हवारियों ने 2 गाड़ियां तैयार कर लीं। एक तो वही सजाद बेग की इम्पोर्टेड कार थी जिसमें सिदरा और मैं विराजमान हो गए। हमारे साथ सजाद बेग भी बैठ गया। एक मुसल्ला हवारी ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर सवार हो गया। एक जीप भी तैयार थी। वैन और एक हवारी मकान में ही मौजूद रहे थे और मेरी कार भी, जिसे बाद में सजाद बेग का एक आदमी इधर ही ले आया था। जीप में 4 मुसल्लह अफराद सवार हो गए। वो जीप हमारी कार के पीछे लग गई। दोनों गाड़ियां इस जंगल और बयाबान इलाके से रवाना हो गईं। समात शिकन धमाका इसी कच्चे और नशेबी मोड़ पर हुआ था जहां से मैं चंद घंटे पहले मेन रोड से मोड़ काट कर वैन के ताक़ुब में घुमा था। धमाके की आवाज़ से हम कार में बैठे हुए सभी बुरी तरह चौंके थे। हमारी कार के ड्राइवर ने बौखलाकर रफ्तार बढ़ा दी थी। ये उसका गैर इरादी रद्द अमल था, शायद किसी जाने अनजाने खदशे तले। धमाका हमारे पीछे आने वाली जीप में हुआ था। उसका टायर फ्लैट हो गया था और ऐन उस वक्त हुआ जब वो तेज़ी से मोड़ काट रही थी, जिसके सबब वो उलटकर एक खाई में जा गिरी थी। ये इत्तफाकी हादसा था या नहीं, इसका अंदाज़ा मुझे भी ना हो सका था। गाड़ी रोको, सजाद बेग ने चिल्लाकर ड्राइवर से कहा। उसने कार एक झटके से रोक दी। खुद सजाद बेग अंदर ही रहा, जबकि मैं और सिदरा गर्दनें मोड़े बैक स्क्रीन से पीछे देखने लगे। सजाद बेग के हुक्म पर अगली नशिस्तों पर विराजमान ड्राइवर समेत दूसरा आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में गन्स थीं। वो जीप में सवार अपने साथियों की खबर लेने उतरे थे। हम तीनों अंदर ही मौजूद रहे। अचानक गोलियों की खौफनाक तड़तड़ाहट उभरी। हम दहल से गए। कार से उतरने वाले दोनों आदमी करह अंगेज चीखें मारकर कच्चे पर गिरे। पल के पल वो खून में लुथड़े हुए नजर आने लगे। खतरे की बू महसूस करते ही मैंने चीते की तरह हरकत की और उछलकर कार की ड्राइविंग सीट पर जा पड़ा। मेरा मकसद कार को खतरे वाले रेड पॉइंट से निकाल ले जाना था। कार का इंजन स्टार्ट था। सज्जाद बेग बौखलाया हुआ था और सिदरा हरासा। स्टीयरिंग संभालते ही मैंने फुर्ती के साथ कार को गियर में डाला और एक्सीलरेटर दबा दिया। इंपोर्टेड कार का इंजन नहायत जानदार और पिकअप फुल था। किसी तूफानी बगुले की तरह कार को उसने उछाल के आगे बढ़ाया था। मगर यही वो वक्त था जब नामालूम लेकिन कदरे करीब से गोलियों की एक बार फिर भयानक बौछार उभरी। गोलियां जन्नाटे से कार की बॉडी से टकराई। कार दौड़ाते रहो, फायरिंग की फिक्र न करना, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। अकबी सीट से सजाद की बैक वक्त बौखलाई हुई आवाज़ उभरी। मैंने यही करना था, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ वाली बात ने मेरे जोश को जैसे टॉप गियर में बदल डाला। यूं मैं कार को अब गोलियों की तूफानी बौछार की परवाह किए बगैर अंधाधुंध दौड़ाता हुआ बिलाखिर मेन रोड पर ले आया। लेकिन दफातन ही तीसरी फायरिंग के शोर ने मुझे चौंका दिया और मेरे तेज़ी से काम करते हुए जहन ने कुछ सोचा, एक फैसला किया और फिर कार को एकदम सड़क किनारे लाकर ब्रेक लगा दिए। कार एक झटके से रुक गई। अकबी सीट पर विराजमान सज्जाद और सिदरा बुरी तरह हिल गए। बेवकूफ़, गाड़ी क्यों रोक दी? शट अप! मैंने उसकी बदतमीज़ी पर उसे बुरी तरह झिड़का। दूसरी फायरिंग जवाबी है। वो यकीनन तुम्हारे जीप सवारों ने उन पर की होगी। वो जाएं भाड़ में, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ वरना। सज्जाद ने भेड़िए जैसी गुर्राहट तले मुझे धमकाया और साथ ही मैंने देखा उस बदबख्त ने जेब से स्याह नाल वाला पिस्तौल निकालकर करीब बैठी सिदरा की कनपटी से लगा दिया। सिदरा के हल्क से सरासीमा सी चीख खारिज हुई। मैंने होंठ भींच लिए। दरअसल मुझे भी उसके जीप वाले हवारियों से कोई हमदर्दी ना थी। मैं इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाने की सोच रहा था। नाचार मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अकब में फायरिंग का शोर बदस्तूर जारी रहा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। सजाद अकेला रह गया था। दूसरी तरफ मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर भी हंसी आई, या फिर शायद खुद पर उसे कुछ ज़्यादा ही ज़ोम था। मेरा क्या जाता था, लेकिन मेरा ध्यान इन नामालूम हमलावरों की तरफ जाता था जिनके बारे में मेरा 100% ख्याल था कि वो ज़रूर वड्डे चौधरी यानी शाला जी के वही आदमी थे जिनका हमसे सामना हो चुका था और वो मुझे यरगमाल बनाने का इरादा रखते थे। उन्हीं के हवाले से मेरा ज़हन नादों के पुरस्रार ग़याब पर भी अटका रहा था। अचानक मुझे अपने अकब में किसी गाड़ी के ताक़ुब का एहसास हुआ। मैंने स्टीयरिंग पर नज़रें जमाते हुए बैक व्यू मिरर में बगौर देखा। गुजरती सपहर की ओट और आती शाम के धुंधलके में वो किसी बगैर हुड वाली जीप ही की लाइट्स महसूस हुईं। यकलख्त मेरे असाब तन गए। हमारा ताक़ुब हो रहा है। मैंने सजाद बेग को मुत्तला करना ज़रूरी समझा।
اس نے بوکھلا کر گردن ایک ذرا گھما کے کار کی بیک سکرین سے عقب میں تیزی سے گزرتی سڑک پر دیکھا۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ؟ وہ بولا۔ مجھے اس کی عقل پر ماتم کرنا پڑا اور حیرت ہوئی کہ مافیائی ڈان سجاد بیگ اس قدر اناڑی اور تھوڑ دلا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ہمارے سر چومنے نہیں، سر اڑانے کے لیے تعاقب میں آ رہے ہیں، میں نے طنزیہ کہا۔ پھر تم رکنے کی کیوں بے وقوفی کر رہے تھے؟ سجاد نے جھلا کر کہا۔ گاڑی چلاتے رہو اور رفتار بڑھا دو، میں ان سے نمٹتا ہوں، وہ آخر میں ایک دم جوش خیز تلے بولا۔ میں نے دیکھا اس نے سدرا کی کن پٹی سے نال ہٹا دی اور ذرا کھسک کر کھڑکی کے قریب ہو گیا۔ پھر اس نے پاور بٹن آن کیا اور کھڑکی کا شیشہ نصف حد تک نیچے ہوا تو پستول والا ہاتھ باہر نکال کر اس نے اوپر تلے 2 فائر کر دیے۔ تعاقب میں آنے والی جیپ کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، جواب میں وہاں سے بھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابری اور میں نے سجاد بیگ کی چیخ سنی۔ لمحہ بھر کو میں ہل گیا، دیکھا اس کا پستول والا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور وہاں سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ پستول بھی چھوٹ کر گر پڑا باہر۔ وہ پیچھے ہوا، شیشہ نیچے کیا، میرے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ کیوں موت کو دعوت دیتے ہو؟ ان کے پاس جدید آٹومیٹک اور طاقتور گنیں ہیں۔ اس نے میرے کہے کے استہزائیہ پن اور میری بات کو صرف نظر کر دیا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے زخمی ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ اب غیر مسلح تھا۔ پھر اس نے غرا کر سدرا سے کچھ کہا، شاید تہدید کی تھی کسی بات پر۔ اس کے بعد وہ جلدی سے میرے برابر والی سیٹ پر آن دھمکا۔ میں کار کو طوفانی رفتار سے دوڑائے جا رہا تھا۔ شام گہری ہو چلی تھی۔ مین روڈ پر ٹریفک بھی رواں دواں ہونے لگا کیونکہ ہم مضافات سے نکل کر شہری حدود میں داخل ہونے والے تھے۔ اگلی سیٹ پر آتے ہی اس نے ڈیش بورڈ کے کسی نچلے خفیہ خانے میں بایاں ہاتھ ڈال کر ایک اور پستول نکال لیا، ساتھ ہی ایک چھوٹا 6x6 کا ایک پلاسٹک کا ڈبہ بھی نکال لیا۔ اس کے پاس ایک اور پستول دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی۔ وہ پھر اچھل کر عقبی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کی چوہے جیسی اچھل کود پر میں اندر ہی اندر کڑنے لگا۔ وہ جو خالی از علت نہ تھی۔ اس نے ڈبہ سدرا کی گود میں اچھال کر اس سے تحکمانہ کہا، لڑکی میری پٹی کرو جلدی۔ یہ لوگ وہی ہیں جو تمہارا تعاقب کرتے ہوئے میرے جنگل والے ٹھکانے تک آئے تھے؟ اس نے پٹی بندھوانے کے دوران مجھ سے پوچھا۔ یقیناً، میں نے اپنے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمائے رکھتے ہوئے مختصراً جواب دیا۔ اس کے بعد تیزی سے ایک موڑ کاٹا۔ مجھے دھیان نہ رہا کہ سدرا سجاد بیگ کے پٹی باندھ رہی تھی۔ نتیجتاً سجاد بیگ لڑک کر دوسری جانب کے دروازے سے لگا۔ آہ بدبخت، کیا کرتے ہو؟ وہ جھلا کے چلایا۔ اسے شاید کار کے دروازے اور کھڑکی سے ٹکرانے کے سبب چوٹ بھی آئی تھی۔ انہیں جل دینے کے لیے فوری طور پر موڑ کاٹنا ضروری تھا۔ میں نے عذر پیش کیا، لیکن میں بیک ویو مرر سے دیکھ چکا تھا کہ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیٹ کے نیچے گر چکا تھا۔ تبھی میں نے یکدم بریک لگا دیے۔ کار کے ٹائر کھلی سڑک پر سما خراش آواز میں چرچرائے۔ معیاری بریک ڈسک پلیٹ کے باعث کار اسی وقت جام ہو گئی۔ سدرا کے حلق سے غیر ارادی چیخ خارج ہوئی۔ سجاد بیگ کو بھی زوردار جھٹکا لگا اور وہ سیٹ سے ٹکرا کے گول مول ہو گیا۔ میں نے چیتے کی سی صورت کے ساتھ اپنی سیٹ سے حرکت کی اور عقب میں آن کودا۔ میری تیزی سے گردش کرتی نظروں نے سیٹ کے نیچے پڑا پستول تاڑ لیا اور بلا تاخیر اسے اچک لیا۔ جب تک سجاد بیگ کو میری کارروائی کی سمجھ آتی، میں اس کے ساتھ ہاتھ کر چکا تھا۔ دروازے کا بولٹ گرا چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے زوردار ٹھڈا مارا۔ وہ کھلے دروازے سے باہر سڑک پر گر پڑا۔ سدرا تم گاڑی چلاؤ جلدی، میں نے اس سے کہا۔ اس نے مرہم پٹی والا ڈبہ پھینکا اور اچک کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ انجن سٹارٹ تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری اور مستعدی کے ساتھ ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ میں عقبی سکرین سے پیچھے دیکھنے لگا۔ متعاقب جیپ کو میں جل دینے میں کامیاب ہو چکا تھا اور سجاد بیگ سڑک پر خارش زدہ کتے کی طرح اچھل اچھل کر ہم پر ہاتھ کے فضائی مکے بنا رہا تھا۔ کتے والی کر دی تم نے تو اس بیچارے کے ساتھ، سدرا ہنسی۔ میں نے اسے جوجی کے ٹھکانے پر چلنے کو کہا۔ کیوں وہاں کیوں؟ اپنے گھر ہی چلتے ہیں، وہ بولی۔ نہیں، اس گاڑی کو ٹھکانے لگانا ہوگا، یہ ہماری نہیں۔ سجاد بیگ ہم پر چوری کا الزام لگا سکتا ہے، میں نے کہا۔ ذرا دیر بعد ہم جوجی کے ٹھکانے پر جا پہنچے۔ عائشہ وشے، یہ کس سے کشتی لڑ کے آ رہے ہو؟ اس نے ہمیں دیکھتے ہی اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ باقی باتیں بعد میں، پہلے باہر کھڑی گاڑی کو کسی دور ویرانے میں چھوڑ آنے کا بندوبست کرو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔
اس نے فوراً یہ فریضہ کبیر کو سونپ دیا۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ اماں اور چمبیلی جلد سونے کی عادی تھیں، وہ اپنے کمرے میں تھیں۔ عائشہ وشے، اس کا مطلب ہے کھیڈ لمبی جمن والی ہے۔ جو جی میری زبانی یہ کہانی سننے کے بعد بولا۔ اس کے لہجے میں ہلکے سے تفکر و تشویش کا عنصر غالب تھا۔ کھیڈ تو لمبی جم چکی ہے۔ جب سے سجاد بیگ کو میں نے وسیم تیمور کے ہاں جاتے دیکھا تھا، میں نے پرغور لہجے میں کہا، پر یار یہ وڈے چودھری شالہ جی اور نادوں کا کیا نیا کھڑاگ پیدا ہوا ہے؟ وہ بدستور اسی لہجے میں بولا، اس چکر سے خود کو جلدی نکال لے بیلی، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ معاملہ میں سنبھال لوں گا، میں نے کہا۔ نکا چودھری میرے رابطے میں ہے، ابھی سدرا کو تم کسی طرح گھر تک پہنچا دو۔ ہرگز نہیں، سدرا ایک دم بولی، میں سب سے پہلے تھانے رپورٹ کروں گی اور سجاد بیگ کے خلاف اغوا کی رپورٹ لکھواؤں گی۔ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں نے کہا، الٹا پولیس ہمارے ہی گلے کو آن پڑے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن سہراب، سجاد بیگ ایک خطرناک آدمی ہے۔ سدرا بولی، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس کے خلاف اغوا کی رپورٹ کرنے کا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ جیسے بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ جو جی غور سے ہماری بات سنتا رہا، پھر سدرا سے بولا، عائشہ وشے، مس سدرا، میرا خیال ہے آپ کو اب سجاد بیگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میری جانب تکتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے مجھے زبیر کے ساتھ کچے کھو والی جگہ جانا ہوگا، ذرا پتہ لگے کہ سجاد بیگ اس بنجر ویرانے میں کرنے کیا آیا ہے، اور پھر تمہاری گاڑی بھی وہیں موجود ہے، اسے بھی لانا ہوگا۔ میرا بھی یہی پروگرام ہے، میں نے فوراً کہا، لیکن تم ایک بائک کا بندوبست کر دو، یہ کام میرے اکیلے کرنے کا ہے۔ میری اس بات کو سدرا نے اور نہ ہی جوجی نے قبول کیا، لیکن میرے حتمی فیصلے کے سامنے وہ خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ جب میں کسی بات کا حتمی فیصلہ ایک بار کر لوں تو پھر اس میں نہ مزید بحث کی گنجائش رہتی ہے، نہ کسی اور سوال کی۔ مجھے 100 یاماہا پرانے ماڈل کی بائک دے دی گئی۔ یہ کبھی جوجی کے استعمال میں رہتی تھی، اب اسے زیادہ تر کبیر ہی چلاتا تھا۔ وہ سجاد بیگ کی کار کو ٹھکانے لگانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہو، میں ایک بات تو بتانا ہی بھول گیا، اچانک جوجی کے منہ سے برآمد ہوا۔ وہ کیا؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اپنے کبیر نے ایک پالا مارا ہے، جوجی معنی خیز لہجے میں بولا۔ رقابت کے جذبے کو ایسے ہی نہیں بھلے لوگ طاقتور کہتے ہیں۔ بیچارہ ابھی تک نگہت کی یاد میں آہیں بھرتا رہتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ اگر نگہت اس سے پیار نہیں کرتی تو وہ بھی اسے کم از کم کسی غلط انسان کی بیوی نہیں بننے دے گا۔ وہ وسیم کا مکروہ چہرہ نگہت کو دکھا کر ہی رہے گا۔ بیوی؟ میں الجھا۔ ہاں، اسے نہ جانے کس طرح پتہ چلا ہے کہ وسیم اور نگہت بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ بس تب سے بیچارہ افسردہ رہنے لگا ہے، جوجی نے بتایا۔ میں خود محبت کی راہ گزر کا مسافر رہا تھا اور جانتا تھا کہ محبوب کی تڑپ کیا ہوتی ہے، اور پھر کبیر کا تو معاملہ زیادہ ہی حساس تھا، اس کی محبت یک طرفہ تھی۔ میرے منہ سے پرغور انداز میں ہمکاری برآمد ہوئی، بولا، یہ کبیر کی خام خیالی ہے کہ وہ اسے وسیم کا مکروہ چہرہ دکھا کر رہے گا، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ نگہت خود مکروہ راستوں کی راہی بن چکی ہے، اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر کو سوچنا چاہیے کہ جب میں نگہت کو اس کے باپ اقبال کا مکروہ چہرہ دکھا چکا تھا تو اس وقت بھی اس کے دل میں باپ کی محبت کم نہ ہوئی تھی، بلکہ اس کے برعکس وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ اپنی ماں سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ اب اس سسرے کبیر کو کون سمجھائے؟ جوجی بھی تاسف بھرے انداز میں بولا، لیکن خیر وقت کے ساتھ ساتھ اسے عقل آ جائے گی۔ نہیں آئے گی عقل، محبتیں عقل خبت کر دیا کرتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے میں اسے کوئی نصیحت مت کرنا، اس کا دل مزید دکھے گا، مرہم اسے وقت اور حالات خود ہی دے دیں گے۔ میں نے کہا، پھر لمحہ بھر کو توقف کے بعد اسے یاد دلایا کہ وہ کبیر کے کوئی پالا مارنے کا ذکر کر رہا تھا۔ عائشہ وشے، میں بھول ہی گیا۔ وہ بولا، سجاد بیگ اور وسیم کا کسی معاملے میں پکا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ جس دن ہم سب کار میں موجود تھے اور ہم سجاد بیگ کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے گرین سٹی تک جا پہنچے تھے، وہاں ہم نے سجاد بیگ کی گاڑی کو وسیم کے بنگلے پر رکتے دیکھا تھا، تو اسے خود بدھ لگ گئی تھی۔ پھر ہمیں بتائے بغیر اس نے اسی دن ہی ان کی جاسوسی کے لیے نقب لگائی تھی۔ وہاں اس پر کچھ سنسنی خیز باتوں کا انکشاف ہوا۔ جو جی اتنا کہہ کر رکا۔ یکلخت میری ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ میری یک ٹک سی نظریں جوجی کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس کے بے چینی سے آگے بولنے کا منتظر ہوں۔
لہٰذا فوراً ہی مزید کہنا شروع کی ہوا: بہت لمبی کھیڈ ہے سہراب، سمجھ تو تیری بھی آسانی سے آ جائے گی۔ سجاد بیگ بہت مکار انسان ہے، ایک نمبر کا چالاک اور موقع شناس، بہت دیدہ و شنیدہ آدمی ہے وہ شخص۔ اپنے کبیر کا بھی ایک کمال ہی ہے کہ اس نے بھی وسیم تیمور اور سجاد بیگ کے درمیان ہونے والی اس خفیہ گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا اور یاد کیا۔ دراصل سجاد بیگ کبھی وسیم کو گھاس نہ ڈالتا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ آخر کو اس کی وسیم سے شناسائی کیسے ہوئی۔ اس کا ذریعہ بھی نگہت، جس کے بارے میں سجاد بیگ پہلے ہی جانتا تھا، لیکن اسے غیر اہم اور بے وقت تصور کیے ہوئے تھا۔ وسیم بھی ایک کایہ نکلا جب اسے تمہارے اور نگہت کے ذریعے اس راز کا علم ہوا کہ نگہت کا باپ اقبال کراچی کی ایک بڑی مافیائی تنظیم کا ڈان ہے اور اب مر چکا ہے، تو اس نے اپنے جہنم واصل باپ راجہ تیمور کی ہی مجرمانہ روش پر چلتے ہوئے نگہت کو کسی طرح رضامند کر لیا کہ وہ صرف اقبال مرحوم کی بیٹی بلکہ ایک ڈان کی بیٹی ہے۔ اپنی اہمیت سمجھنے کی کوشش کرے وہ، ہمارے گرد دشمنوں کا جھمگٹا ہو چکا ہے۔ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم دونوں یعنی وسیم اور نگہت کو بھی افرادی طاقت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سجاد بیگ کبھی ان دونوں کو گھاس نہ ڈالتا۔ اسے تو خوشی تھی کہ باس اقبال مر گیا اور اتنی بڑی اور طاقت رکھنے والی تنظیم کی باغ اس کے ہاتھوں میں آ گئی، کیونکہ تنظیم کا نائب تو وہی تھا۔ وسیم نے ایک چال کھیلی اور تنظیم کے چند اہم سرکردہ کارکنوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا شروع کر دی کہ اب باس اقبال کی وفات کے بعد اس کی باغ دوڑ کی اصل حقدار اس کی بیٹی نگہت کو ہونا چاہیے، سجاد بیگ کو نہیں۔ یہی نہیں، اس بدبخت نے نگہت کو قربانی کا بکرا، عشا وشے یا بکری کہہ لو، بناتے ہوئے اسے کراچی تک بھیج دیا، جہاں وہ تنظیم کے ان مذکورہ لوگوں سے ملی اور انہوں نے نگہت کی حسب توقع بہت قدر افزائی کی، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک منٹ، میں نے درمیان میں جوجی کو ٹوک دیا، یہ سب اتنی صورت سے کیسے ہوا؟ اور نگہت کو بلا کیا معلوم کہ تنظیم کے وہ اہم رکن جو باس اقبال کے بے حد قریب تھے وہ ان سے جا کے ملتی۔ وسیم اور نگہت کے درمیان کبھی اقبال کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی ہوگی، اور پھر تم نے خود ہی تو اقبال کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا تھا، جو جی نے بتایا۔ اس موقع پرست وسیم نے فوراً نگہت سے جب اس بات کا تذکرہ کیا اور دونوں کے درمیان معاملہ طے پا گیا، تو نگہت نے ہی وسیم کے گوش گزار کر ڈالا تھا کہ اس کے باپ اقبال نے مرنے سے پہلے اسے یہ بات بتائی تھی کہ اگر کبھی اسے اس کے مرنے کے بعد کوئی مصیبت پیش آئے یا وہ اگر چاہے تو تنظیم کی مدد اسے حاصل ہوتی رہے، تو اس نے کچھ ایسے وفادار اور جانثار کارکنوں کی فہرست اسے دے دی تھی جن سے وہ جا کر مدد لے سکتی تھی۔ اوہو، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں پھر درمیان میں بولا، مجھے اس بات کا اندازہ اسی دن ہو جانا چاہیے تھا جب نگہت آخری دنوں میں اپنی ماں شگفتہ خاتون سے دور اور اپنے باپ کے قریب ہونے لگی تھی، تو یقیناً ایسے ہی وقت میں اقبال نے اسے یہ سب بتا دیا ہوگا۔ عائشہ و شیبیلی، آگے سنتا چل، جو جی اپنے مخصوص لہجے میں پھر بتانے لگا۔ سجاد بیگ سے انہی لوگوں نے اسے ملوایا۔ نگہت اب وسیم کی ایک ایک ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ یہ بھی وسیم ہی کی چالاکی تھی کہ وہ کراچی جا کے سجاد بیگ سے ملنے کے بجائے مذکورہ اہم کارکنوں سے پہلے ملاقات کرے اور پھر آگے بات چیت کو بڑھائے۔ سجاد بیگ پہلے تو نگہت سے گھبرایا، لیکن پھر باتوں کے دوران اس نے بھی اندازہ لگا لیا کہ نگہت کو تنظیم میں شمولیت یا کسی اہم عہدے کی ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ فقط اپنے محبوب اور ہونے والے شوہر وسیم کے ایما پر یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس وقت تو سجاد بیگ نگہت کے ساتھ مجبوراً صحیح اچھی طرح پیش آیا، لیکن جیسے ہی وہ سیالکوٹ لوٹی تو سجاد بیگ بھی تھوڑے دنوں بعد یہاں چلا آیا اور وسیم سے ملاقات کی۔ یہی وہ ملاقات تھی جس میں کبیر نے یہ سب سنا تھا۔ اتنا بتا کر جوجی خاموش ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سجاد بیگ وسیم سے کسی اہم معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے کہا۔ ظاہر ہے وہ معاملہ یہی طے پایا کہ وہ کسی بھی مشکل میں ان کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نیز نگہت اور وہ یعنی وسیم ان سے رابطے میں بھی رہیں گے۔ باقی جو تنظیمی معاملات تھے ان سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، وہ سب سجاد بیگ کی ثوابدید پر ہی منحصر ہوں گے۔ بات ختم ہو گئی اور مجھے بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ سجاد بیگ اور وسیم کے مذاکرات کامیابی سے دوچار ہوئے تھے اور اب وہ بدبخت سدرا کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ ان کی گفتگو کے دوران سدرا کا بھی ذکر چل نکلا تھا اور اختتام لامحالہ میرے ذکر پر ہوا ہوگا۔ بہرکیف میں بائک پر سوار ہو کر
کچے کھو والے علاقے کی طرف چل دیا۔ مجھے بمشکل 15-16 میل کا ہی فاصلہ طے کرنا تھا۔ میں رات میں سڑک پر بائک دوڑاتا ہوا روانہ ہو چکا تھا۔ راستے میں ایک روڈ سائیڈ پمپ سے میں نے ٹینک فل کروا لیا۔ بائک جس قدر فل سپیڈ سے دوڑا سکتا تھا وہ میں دوڑاتا رہا۔ بائک پرانی صحیح مگر اس کا انجن جاندار تھا۔ ہیڈ لائٹ بھی تھی، البتہ ایک انڈیکیٹر کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی ہارن بجتا تھا۔ وہ دوڑ رہی تھی، یہی بہت تھا میرے لیے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔